اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ الانعام شروع ہو گیا ہے، تو اس میں پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا شرک کی نفی اور اس پر دلائل کو ذکر کیا گیا تھا، اور مشرکین کے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیفہ کا مطالبہ کیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہتے تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں ایسا صحیفہ نہ دکھا دیں جس میں آپ کا برحق ہونا لکھا ہوا ہو۔ تو جواب دیا گیا کہ اگر ایسا بھی کر لیا جائے، جب کبھی یعنی کہ اگر وہ صحیفہ تمہیں دے دیا جائے اور تم اس کو چھو کر بھی دیکھ لو، تو پھر بھی بعد میں تم یہی کہو گے کہ یہ سحر اور جادو ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا سورۃ الانعام کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے ہفتے ہم نے جانا تھا کہ یہ اب ہمارا مکی سورت کا دور شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے مکی سورت ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہم نے پڑھی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ اس کے بعد یہ ہم سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے سیاق و سباق سے، اس کے بیک گراؤنڈ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا ایک دم آخری کا وقت تھا، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے کا وقت تھا جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم سورہ اعراف پڑھیں گے، وہ بھی مکی صورت ہوگی، یعنی 2 مکی صورت ہے، اس کے بعد 2 پھر مدنی صورت ہم پڑھیں گے، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ تو دراصل مکی صورت جو ہے وہ قرآن میں 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور 1/3 حصہ مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کی جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے پہلی تھی سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد 4 مدنی، اب 2 مکی، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنی صورتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو بنیادی فرق ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو جو ہے مشرکین عرب سے ہو رہی ہے، یعنی ہم جو پڑھیں گے کہ مشرکین عرب سے اللہ تعالیٰ زیادہ گفتگو کریں گے، جبکہ مدنی صورتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہود و نصارہ، اہل کتاب، منافقین اور مسلمانوں سے بات کی جا رہی تھی، لیکن مدنی صورتوں میں اس کے الٹ زیادہ تر آپ پوری مضمون جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہوگی بات۔ اور اس میں اس مضمون کا جو مکی صورتوں میں موضوع جو ہے وہ ایمانیات پر ہے، یعنی سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان۔ مشرکین عرب جو ہے وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن شرک کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کی گمراہی کیا تھی؟ دوسری گمراہی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اور ایمان بالرسالت، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان بالرسالت پہ بھی ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ تو اصل مضمون ایمانیات ہے مکی صورتوں میں، اور اس میں زیادہ تر آپ زیادہ تر جو مضمون ملے گا وہ ایمانیات پر ملے گا، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے، یعنی مکی صورتوں میں آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں سے خطاب بہت کم ہے، یا پھر انڈائریکٹلی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن مدنی صورتوں میں ڈائریکٹلی براہ راست اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے، یہود و نصارہ سے، اہل کتاب سے اور منافقین سے خطاب کرتے ہیں۔ اور جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا، ایک آدھ دفعہ شاید آپ کو نظر آ جائے قرآن میں نفاق کے بارے میں، کیونکہ نفاق کی جو پیدا ہوا ہے نفاق وہ مدینہ میں، کیونکہ آپ دیکھیے اہل مکہ میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پہ تو بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگیں ہونے لگی، اس میں جیت ہونے لگی، فتح ہونے لگی، تو مال غنیمت ملنے لگا، اور وہاں پہ ایک نظام قائم ہو گیا تھا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو لوگ جو ہے لالچ کی بنا پر بھی اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی وہاں پہ لالچ کی بنا پر نفاق پیدا ہوا، لیکن مکہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مکہ میں لوگ جو ایمان لا رہے تھے وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے
وہ قائم تھے. اور ایک خصوصیت مکہ والوں میں یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہیں جو کرتے تھے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. یعنی جو ایمان نہیں لاتے تھے، مخالفت کرتے تھے تو شدید مخالفت کرتے، اور جو ایمان لے آتے اور صحابی بن جاتے تو وہ شدت سے وہ دین پر عمل کرتے تھے. کیونکہ مدینہ میں نفاق اس وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ دیکھیے اوس اور خزرج والے جو لوگ تھے جس کو ہم نصارہ کہتے ہیں، تو یہ اوس اور خزرج والے کس کے زیر اثر تھے؟ یہود کے زیر اثر تھے. اور یہودیوں میں تمام برائیاں تھیں، لالچ وغیرہ جو بھی آپ دیکھیے گا یہودیوں میں. تو یہ چونکہ ان کے زیر اثر تھے اس لیے ان کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی تھیں. تو بہت سارے لوگ جو نئے ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مکی صورتیں ہوتی کیا ہیں اور مدنی صورتیں ہوتی کیا ہیں. مکی صورتیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے. ان 13 سال کے درمیان میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب 13 سال بعد اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہتے ہیں. اس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے. تو اس 10 سال کے عرصے میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. دوسری چیز آپ کو مکی صورتوں میں 2 چیز جو ہے بہت زیادہ نمایاں نظر آئیں گی. توحید کی طرف اگر بات کروں تو اس میں توحید میں التذکیر بالآلاء اللہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احسانات، عظمت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اور آیات آفاقی ہے اور آیات انفسی، ان نعمتوں کا تذکرہ اس کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا. یعنی التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کے کرشمے کی تذکیر یعنی یاد دہانی کرائی گئی ہے مکی صورتوں میں بار بار. یعنی ایمان تو ہمارے اندر ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے. اب اس کو جگانے کے لیے آیات قرآنی یعنی یہ مکی آیتیں جو ہے اس کو جگانے کے لیے جو ہے تذکیر کے لیے آیات التذکیر آیاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کرتے ہیں، اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں. یعنی ہمارا ایمان جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ایمان ہمارا ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس کی قدرتوں کو، اس کی کرشموں کو یعنی اللہ کی نشانیوں سے ہم پہچانیں اور ہمارا ایمان بڑھے. اور دوسری جو ہم سورت پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ کو جو مضمون ملے گا وہ التذکیر بایام اللہ. ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے ہیں. ایام یعنی دن، تو ایام اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں کو تہس نہس کیا. یعنی پوری قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح برباد کر دی گئی. اب آپ جو مکی صورتیں پڑھیں گی اس میں زیادہ تر ان قوموں کا ذکر آئے گا جن کو اللہ نے برباد کر دیا. برباد جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کرتے ہیں تو وہاں کے چند لوگوں کو یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں اور رسول کو صرف بچا لیا جاتا ہے، باقی پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے ہیں، اور یاد رکھیں رسول، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ رسول جب اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، رسول کو ماننا ہے، رسول کی باتوں کو رد نہیں کرنا ہے. اور جو کوئی رسول کی باتوں کو رد کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قوم میں پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا جو اپنے رسول کو نہیں مانتا ہے. تو یہ ایام اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایام کے بارے میں آئے گا آپ کو مکی صورتوں میں بہت زیادہ. وہ ازل کا واقعہ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مطلب ابتدا کب سے ہوئی، پھر اب ابد کا معاملہ آئے گا کہ آخرت میں کیا ہوگا. اس کے بعد آپ سورہ اعراف میں پڑھیں گی کہ جنت والوں کا، جہنم والوں کا، اور جو درمیان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. پھر آخرت کا، برزخ کا، یہ سارے ایام اللہ آئیں گے ایک ایک کر کے.
تو یہ جو صورتیں ہیں دونوں صورتیں بہت جامع ہیں، لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بالآلاء اللہ اور ثانیاً سورہ اعراف کے اندر آپ کو ملیں گے التذکیر بایام اللہ۔ مکی صورتوں میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ خاص کر کے اخلاقیات کی بات ہوگی، یعنی سچ بولنے کی طرف تاکید کی جائے گی، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کے لیے بولا جائے گا، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ اور جب مدنی صورتیں آپ پڑھیں گی تو آپ کو زیادہ تر احکامات ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 8۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قریش مکہ نے، جنہوں نے انکار کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملکن، کوئی فرشتہ، اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فرمایا ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضیا، البتہ چکا دیا جاتا، الامر، فیصلہ، یعنی فرشتہ آتا تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی یہ کفار کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ پہلا اعتراض کیا تھا ان کا کہ آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیے اور ہمیں اس کو چھو کر دیکھنا ہے، اور فرشتے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کتاب ہمیں آسمان سے اتار کے لا کے دکھائیے۔ دوسرا ان کا اعتراض جو تھا وہ یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ تو 4 فرشتے اترنے چاہیے آسمان سے، جو آ کے کہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، اور وہ دھمکا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، یعنی جیسے بھی کر کے وہ دین کی طرف لائیں۔ تو یعنی فرشتہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتہ آتا تو کیا ہوتا، ان کا کام تمام کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی یہ کفار کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں آتا، جسے ہم دیکھ سکیں اور ہمیں یقین آ جائے، اور پیغمبر جو کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ سچ کہتے ہیں، یہ ہم جان لیں کہ ان کی بات سچی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ کو بھیجتے تو وہ فرشتہ تو آتے تو اپنی اصلی شکل میں آتے، تو ان کو اصلی شکل میں تم اگر دیکھتے تو پہلے ہی دہشت کے مارے تم مر جاتے، یعنی تم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کے لائق صرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہی ہو سکتے ہیں جو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پوری اپنی زندگی میں صرف 2 بار دیکھا تھا۔ آپ نے بتلایا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے، اور ان کی جسامت، ان کا جسم اتنا بڑا تھا کہ پورا آسمان بھر گیا تھا، اور کسی دوسرے نبی کا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم اتارتے ملائکہ کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہم انہیں مہلت دیے جانے والے۔ یعنی ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے کیوں ان کی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو کہا فرشتے اس کام کے لیے نہیں آتے، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو مزید مہلت نہیں ملتی کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں یا رجوع کر لیں، کیونکہ فرشتے جب آ جائیں گے تو فرشتے کس کام کے لیے آتے ہیں؟ عذاب دینے کے لیے۔ تو اس لیے جب اگر فرشتے آ ہی جائیں گے تو تم تو ختم ہی ہو جاؤ گے، پھر تم کو کہاں مہلت ملنے والا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو خبردار کرتا، دھمکاتا، یعنی ایمان کی دعوت دیتا۔ تو بتایا گیا کہ دعوت تو اللہ کے پیغمبر دیا کرتے ہیں، فرشتے تو کام تمام کرنے آتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں۔ آیت نمبر 9، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر بناتے تو اس کو بھی انسانی شکل ہی میں بناتے، اور جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں اسی میں ہم ان کو اس وقت بھی مبتلا کر دیتے۔
مزید ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ فرشتے کو ہی رسول بنا دیا جاتا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ فرشتہ ساتھ آتا اور دوسرا کیا تھا کہ فرشتہ پیغمبر بنایا جاتا۔ تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اس کو فرشتہ بنا دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ ہم بناتے اس کو ایک مرد کی شکل میں، تو پھر کیا فائدہ؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم مشتبہ کر دیتے، یعنی جس چیز کی غلط فہمی ان کو ابھی ہو رہی ہے وہ غلط فہمی ان کی دور ہی نہیں ہوتی، یعنی جس مقصد کے لیے وہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ مقصد تو پورا نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو ان کو نظر ہی نہ آتا، کیونکہ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں، تو انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا، تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو اس سے پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا، کیونکہ یہ کہتے کہ یہ تو انسان ہے اور ہم اسے کیسے مانیں؟ ابھی انسان کے رسول ہونے پر اعتراض ہے، تو فرشتہ بھی انسانی شکل میں آتا تو اعتراض ان کا وہیں کا وہیں رہتا۔ تو یہ مطالبہ بالکل بے اصل ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس کچھ سوالات لے کر آتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے؟ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، یا داؤد علیہ السلام کے پاس، یا لوط علیہ السلام کے پاس، یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں تو کس شکل میں آئیں؟ انسان کی شکل میں آئے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے اصل شکل میں یا انسانی شکل میں، اصل میں آتے تو تم دیکھ نہیں پاؤ گے، انسانی میں آتے تو پھر تم کہو گے کہ یہ فرشتہ نہیں، یہ تو انسان ہی ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو پیغمبر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سے ہی مانوس ہو سکتا ہے، اور انسان کے لیے اگزامپل بن سکتا ہے، فرشتے نہیں بن سکتے، جنات نہیں بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول کا مذاق اڑایا گیا۔ استہزاء یہاں پہ ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یعنی یہ استہزاء ہے۔ استہزاء کہتے ہیں کسی چیز کو خلاف عقل سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فحاقہ، تو گھیر لیا، فحاقہ کا روٹ ورڈ ہے ہا یا قاف، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے مذاق کیا یا مذاق اڑایا تھا، منہم، ان میں سے۔ یہاں پہ سخروا بھی مذاق کے لیے ہے، لیکن سخیرہ کس قسم کا مذاق ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا عیب تلاش کرنا، یعنی اس کا عیب بیان کرنا، یہ سخیرہ ہے، حقارت کے طور پہ، یعنی جس کا مذاق اڑانا۔ تو استہزاء خلاف عقل سمجھ کر، اور سخیرہ حقارت سے۔ تو فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی نافرمانی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ جیسے پیچھے گزرا کہ عنقریب ان کے پاس خبریں یعنی عذاب آ پہنچیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا ان کا کہ ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ان مشرکین ہر دھرم کافروں کا ہمیشہ یہی حال رہا ہے، پہلے رسولوں سے بھی تو یہی کچھ ہوتا رہا، یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے وہی معاملات کیے، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، انجام جو ہے ان کا اسی قسم کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ انسانی دیکھیں نفسیات ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کی نفسیات جو ہوتی ہے نا، اپنے اوپر جب دکھ آتا ہے یا مصیبت آتی ہے
تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ لگتا ہے. لیکن وہیں پہ اگر اور لوگوں کو بھی وہی تکلیف مل رہی ہے تو اپنا دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے یا کوئی بھی تکلیف سے کوئی انسان گزرتا ہے تو لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ اس کا غم بانٹ لیں، تو اس کی تکلیف جو ہے وہ، اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. آیت نمبر 11، قل سیروا فی الارض پڑ جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. کتبہ، اس نے لکھ دی، علی نفسہ، اپنی ذات پر، الرحمہ، رحمت. اب یہاں پہ مشرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور جہنم کی باتیں ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بات کیوں اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو رحمت کی بات کر رہی ہے مومنین کے لیے ہے کہ وہ جو ماحول تھا، وہ مکے کا ماحول تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا، تو کہیں مومنین جو ہے وہ شک میں نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں ہمارے اچھے دن آئیں گے یا نہیں، پتہ نہیں جنت ملے گا، اسلامی حکومت ہوگا پوری دنیا میں، اسلام جیسے کہ اللہ کہتا ہے یہ ہوگا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو تسلی کے لیے بیچ میں یہ سینٹنس لا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا. لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ لازم کر لیا. جیسے کہا گیا نا سورۃ البقرہ میں، کتب علیکم الصیام، کہ لکھ دیا گیا تم پر روزے، لازم کر دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے. تو یہاں پر کتبہ کا ترجمہ کریں گے واجب کر لیا. اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا، اس کی ہر چیز پر رحمت چھائی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے اس نے ایک نیچے اتاری ہے، یعنی زمین پر جن اور انسان اور جانور، کیڑے مکوڑے سب پر تقسیم کر دی وہ ایک رحمت. اسی کی وجہ سے ہم آپس میں باہم محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وحشی جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. تو جو محبت نظر آتی ہے دنیا میں، وہ ایک جو اللہ نے نیچے اتاری ہے اس میں سے ہے. تو سوچیں 99% اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رحمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ استعمال کس کے لیے کریں گے؟ وہ آگے آئے گا کہ جو تقوی والے ہیں، یعنی قیامت کے دن اپنے بندوں کو سرفراز کریں گے اللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب بغضبی. یہ متفق علیہ روایت ہے، حدیث ہے. اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رحمت وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے، جس کا ذکر ہم لوگ کس میں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن میں. یہ رحمت عام ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہو یا مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اللہ تعالیٰ سبھی کو کھانا کھلا رہے ہیں، سبھی کو بارش برسا رہے ہیں، سبھی کے لیے ہوا سب کے لیے چلا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ رحمت یہ خاص ہے، یہ ہے مومنین کے لیے، یعنی جو آخرت میں اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ 99% رحمت یہ اپنے مومنین بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں میں سے بھی جو تقوی گزار ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم، وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ، اور وہ کون سا دن ہوگا جس میں سب جمع ہوں گے؟ قیامت کا دن. اور قیامت کے دن کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، قیام کرنے کا دن، یعنی کھڑے ہونے کا دن. کھڑے کون ہوں گے اس دن؟ کون کھڑے ہوں گے؟ جو لوگ اپنی قبروں میں ہیں، قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو،
وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ایک ڈانٹ سب میدان میں جمع ہو جائیں گے، چاہے وہ کالے ہو، گورے ہو، اچھے ہو، برے ہو، اولین ہو یا آخرین ہو۔ آپ سوچیں ایک لمحہ کے لیے کہ اولین و آخرین کھڑے ہو جائیں گے اس میدان میں، کتنے لوگ ہوں گے وہ۔ پھر وہ دن اتنا بڑا ہے کہ اس دن گواہ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ گواہ اٹھائے گا، میزان قائم کرے گا اور اس میں سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا اس دن خاص؟ عدل ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن عدل قائم کریں گے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ضد کا شکار ہیں، سارے دلائل موجود ہیں مگر خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اس دن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ دیکھیے جو تیاری کر کے جائیں گے اس دن، اس میدان میں جو کھڑے ہوں گے، تیاری جو کر کے رہیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی کہ وہ پریشان حال رہیں گے، اور کہاں کے جو تیاری نہ کرے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم پہ یہ فرض بنتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جو جانکار نہیں ہیں، تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دن اور رات کی آغوش میں جو چیزیں بھی ہیں سب اللہ ہی کی ہیں اور اللہ خوب سنتے اور جانتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے کیا؟ ماں، ہر وہ چیز جو سکنا، یہ سکنا جو ہے یہ سکنا سے ہے یا سکون سے۔ سکنا عربی میں کہتے ہیں رہائش کو، مسکن کہتے ہیں گھر کو، تو یہ مسکن سے ہے سکنا۔ تو سکنا کا مطلب رہائش رکھے ہوئے، یعنی بس رہے ہیں، یعنی جو بھی رہائش رکھے ہوئے ہے رات اور دن میں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہیں، اور وہ سکون سے بھی ہے، یعنی یہ صرف سکنا جو ہے سکون سے بھی آئے گا، کیونکہ دیکھیں زمین جو ہے وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی زمین میں انسان سکون سے ہے۔ تو یہ انتظام کس نے کیا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننا کیا ہوتا ہے؟ سمیع کے دو معنی، سننا اور جواب دینا۔ جیسے ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور علیم ہر چیز کو جاننے والا، سمیع ہر آواز کو سننے والا اور علیم ہر چیز کو جاننے والا۔ آیت نمبر 14، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ فرما دے اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا جو کھلایا نہیں جاتا، کیا اس کے سوا کسی اور کو میں دوست بنا لوں؟ آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی فرما برداری میں پیش رہوں، اور یہ کہ تو ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہو جا۔ پھر قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو ولی بنا لوں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دوست، مددگار، حمایتی۔ تو کون ہے وہ اللہ؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ ہے جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی سب کو وہ کھلاتا ہے لیکن نہ وہ خود کھاتا ہے نہ اس کو کوئی کھلاتا ہے، جیسا کہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 اور 58 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا يُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا يُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے۔
جب کھلاتا وہ ہے تو مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اسی سے چاہیے. اور الہ کھانا نہیں کھایا کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تردید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں. تو الہ جو ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. قل انی امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، سب سے پہلا جو اسلام لایا، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں. اور یہاں اسلام میں ایمان بھی شامل ہے. اسلمہ کہا تو صرف اسلام نہیں بلکہ ایمان لانے والا، کیونکہ ایمان لا کر ہی کوئی مسلمان کہلاتا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس امت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے میں خود مسلمان بن جاؤں اور نمونہ پیش کروں، اور ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. کیونکہ اسلام اور شرک دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ ان کو بتائیے. کیونکہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور کہنے والا اگر باعمل ہوگا تو جو بات وہ کہے گا اس بات میں تاثیر ہوگی. اس لیے کہا جا رہا ہے، یعنی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے اسلام کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں. اسلام کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں اللہ کی اطاعت. باطن یعنی ایمان کے بغیر اسلام معتبر نہیں ہے. جب تک دل میں ایمان نہ ہو وہ اسلام معتبر نہیں ہے. آیت نمبر 15، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف، کہہ دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، تو کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم اس بڑے دن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کی نافرمانی ہونا تو ناممکنات میں سے ہے. یہ دراصل دوسروں کو تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو قیامت کے دن اس سے بھی باز پرس ہو سکتی ہے. پھر دوسرے لوگ اپنا انجام خود ہی سوچ لیں. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی باعث عذاب ہوتی ہے. بہت سے لوگ اللہ کے چند صفات کو اجاگر کرتے ہیں، اور اجاگر کر کے اللہ کے جو چند اسماء و صفات ہے نا، کہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ڈرنے کی بات نہیں ہے، نڈر ہو جاتے ہیں کہ جو چاہو کرو، بس اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو ڈر کی نفسیات ہیں وہ انسان سے اطاعت کرواتی ہے. کیونکہ ڈر ہی، اگر ڈر نہ ہو تو پھر انسان تو جو ہے جو چاہے من پسند کام کرے گا، اس کو پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. آپ لوگ امتحان دیتی ہیں، امتحان کی وجہ سے قرآن پڑھتی ہیں، ورنہ چھٹی کے دنوں میں کون قرآن کھولتا ہے؟ کوئی کھولتا ہے نہیں. اب ایگزام ہونے والا ہے تو وقت نکال کے قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ ڈر جو ہے وہ کام کرواتا ہے انسان سے. تو یہ آیت کتنی سمجھانے والی ہے کہ ہم اپنے نبی پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ انہی سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر مجھ سے نافرمانی ہوئی تو میں بھی نہیں چھوٹ سکتا. تو سبق یہی ہے کہ گناہ، نافرمانی جو ہے وہی عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ جو ہوتے ہیں جیسے وہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس سے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں. یعنی بہت چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس سے وہ دھلتی چلی جاتی ہے. کچھ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے، مثلا جیسے کبیرہ گناہ. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ ضروری ہے. اسی طرح بندوں کے حق میں اگر کوئی حق تلفی
हुई तो उसको पूरी करनी होगी या उनसे माफ़ी मांगनी होगी, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो माफ़ ही नहीं हो सकते हैं, और वो है शिर्क। शिर्क माफ़ नहीं हो सकते। यहाँ पर ख़ास तौर पर असैतु मुराद बड़े गुनाह हैं जिनमें मुशरिकीन मक्का मुब्तला थे। अब आप बताइए कि मुशरिकीन मक्का के चंद बड़े बड़े गुनाह क्या थे? सबसे पहले तो वो लोग शिर्क करते थे और कत्ल औलाद करते थे, औलाद को कत्ल कर देते थे, विरासत का माल खा लेते थे, यतीमों के साथ जो है बेरहमी का मामला करते थे। तो ये सारे गुनाह जो है वो कबीरा गुनाहों में आ जाती हैं। तो हम सबको अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए कितनी दफ़ा दिल में खौफ आता है। यहाँ तक कि हम गुनाह का एतराफ़ भी करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि नहीं उसने ऐसा किया, मैंने तो रिएक्शन में ऐसा किया। जबकि अगर एतराफ़ हमारे अंदर आ जाए तो फिर हम माफ़ी भी मांग लेंगे अल्लाह से। कितने ऐसे गुनाह होते हैं जो हम एतराफ़ ना होने की वजह से अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग सकते। आयत नंबर 16, मैं युसरफ़ अन्हु यौमाइदिन फ़क़द रहिमा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। जो उस दिन अज़ाब से बचा दिया जाए वही दरअसल रहमत खुदाबंदी से माला माल हुआ, और यही खुली हुई कामयाबी है। मैं युसरफ़ अन्हु यौमाइदिन फ़क़द रहिमा, मन जो युसरफ़ फेर दिया गया, अन्हु उससे, जिससे अज़ाब फेर दिया गया यानी हटा दिया गया, यौमाइज़िन उस दिन, किस दिन? क़यामत के दिन। फ़क़द रहिमा, पस तहकीक उसने उस पर रहम किया। यानी कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बग़ैर अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता। सिर्फ़ अपने अमल की वजह से कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं जा सकते ऐ अल्लाह के रसूल? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ मैं भी नहीं जा सकता, मगर ये कि मुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढाँप ले। तो जिस दिन सज़ा से बचा लिया गया, जो उस दिन सज़ा से बचा लिया गया उस पे तो अल्लाह की रहमत होगी। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये है असल बड़ी कामयाबी। यानी अज़ाब से बचना असल खुली कामयाबी है। जैसे कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में आता है, तो जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो दरअसल कामयाब हो गया। तो असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और उस कामयाबी के लिए लाज़मी शर्त क्या है कि इंसान जहन्नुम से बचा लिया जाए। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नुम से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।